تک کوئی نیا نبی پیدا ہونے والا آپ ہی کی رسالت پر قیامت آئے گی اور آپ ہی آخری نبی. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. کیا ہے یہ؟ قرآن کا فیصلہ. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا سچا مانتا ہوں، نبی بھی مانتا ہوں، رسول بھی مانتا ہوں، لیکن خاتم النبیین نہیں مانتا، مسلمان ہو جائے گا؟ مسلمان. جس طرح آپ کو رسول ماننا ضروری ہے اسی طریقے سے خاتم النبیین ماننا بھی ضروری ہے. یہ ایک حصہ ہو گیا، تمہید ہو گئی. اگلی بات، اگر کوئی آدمی آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں دکان پر گوشت بیچ رہا ہے، بکرے کا گوشت اس نے بورڈ لگایا ہوا ہے اور باقاعدہ بکرے کا گوشت نہیں بیچ رہا ہے، تو کوئی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائے گا کہ بورڈ بھی بکرے کا گوشت کا ہے اور گوشت باقاعدہ بکرے کا ہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا شہر میں، چونکہ ہمارا ملک ایسا ہے یہاں ہندو مسلم سبھی رہتے ہیں ایک ساتھ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ حرام جانور کا گوشت بھی بکتا ہے، وہ اس کا بورڈ لگا دیتے ہیں، اس کا بورڈ لگا دیتے ہیں، اشارہ کر دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں یہاں جھٹکے کا ملتا ہے جی. لیکن اگر کوئی آدمی بورڈ تو لگائے بکرے کا اور بورڈ تو لگائے حلال کا اور بیچے وہاں جھٹکے کا، تو یہ جرم ہے کہ نہیں؟ جرم. ہمارا یہ ملک ہے، اس کے اندر ہندو بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں. اہل اسلام کا، مسلمانوں کا مطالبہ یہ ہے جو ہے وہ اپنا وہی بورڈ لگا کر رکھے. جو مسلمان ہیں وہ کھلے عام کہیں مسلمان ہوں، وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ. کھلے عام کہیں میں مسلمان ہوں، لیکن جو مسلمان نہیں ہے، سکھ ہے، وہ اپنا آپ کو سکھ ظاہر کرے. جو غیر مسلم ہے، ہندو ہے، وہ اپنے آپ کو ہندو ظاہر کرے. لیکن اگر کوئی آدمی ہے تو ہندو یا سکھ یا کوئی اور دھرم سے، مذہب سے، اور کہتا اپنے آپ کو مسلمان ہے، اب وہ صحیح ہے یا غلط؟ صرف غلط نہیں بلکہ مجرم بھی ہے. غلط نہیں بلکہ مجرم بھی ہے. تو جو ہے وہ مطلب آج سے 1 صدی پہلے مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اس وقت علماء اللہ نے توفیق دی، ان کے پورے کے پورے علماء اس کے مقابلے میں آ گئے، کھڑے ہو گئے جی. اور حضرت شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو چوراہوں پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کرتے تھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم مقابلے کرنا چاہتے تو حسن میں ہی آ جا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن، آپ کی آنکھ، آپ کا گھون، آپ کے بال، کسی بھی چیز کے مقابلے میں آ تو جا. اس وقت اس طریقے سے وہ کھڑے ہوئے اور میدان میں اترے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کرم ہے، سارے مسلمان جان گئے. سب جانتے نہیں جانتے ہیں کہ قادیانی اسلام میں ہے کہ اسلام سے باہر ہے؟ سب جانتے ہیں، خارج اسلام. لیکن انہوں نے جو غلطی کی، بلکہ جو پیسرا استعمال کیا، یا یہ کہہ لیجیے جس جال کو لے کر آئے، وہ یہی تھا، کہتے اپنا آپ کو مسلمان تھے اور تھے اندر سے مرتد. اسی طریقے سے اسی کا اپڈیٹ حصہ ہے. آپ کے پاس یہ پرچہ پہنچا ہوگا. سہیل بھائی یہاں تقسیم ہوا کیا؟ یہ نہیں ہوا، اب ہوگا. ہاں دیکھیے، ایک بات یہ سمجھ لیجیے کہ یہ ان حضرات نے جو آج کا یہ رکھا ہے، یہ کوئی بیان تقریر کے لیے نہیں ہے، بالکل بات ہو جائے ایسے نہیں، بلکہ ایک تربیتی کیمپ ہے. بار بار ہم کو اس کو لگانا ہے، سمجھے ہم جی. آپ سبزی منڈی میں جاتے ہیں، سبزی پسند کی خریدتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھتے ہیں آپ سبزی جا کر پھر لاتے ہیں. اگر آپ کے سامنے کوئی رکھ دے کہ بھئی یہ تو ہے بھنڈی اور کہے آپ سے کہ بکرا گوشت، آپ مان جائیں گے؟ نہیں مانیں گے نا. اسی طرح سے دین کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے. اور ایمان کا مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ایمان کو ہی بچانے کی فکر کرنے کی کوشش کریں گے، دوسرے سامنے مسلمان بھائی جو ہیں اس کے بھی ایمان کی فکر کرنی ہے. اور اب مسئلہ ایسا نہیں رہا ڈھکا چھپا.
اب ان کی محنت چاروں طرف پھیل گئی. کتنی ایسی بات ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کو دین کے نام پر، اسلام کا نام پر اس کو ٹھگے ہو، اس کا ایمان لوٹ لے، تو کیا ہمارے لیے افسوس کی بات نہیں ہے؟ ہمارے لیے افسوس کی بات ہے. یہ ایک پرچہ ہے، انشاءاللہ آگے پاس یہ بات پہنچے گا. دیکھیے 1400 برس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہے. سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، یہ نہیں کہا کہ بھائی پیدا ہوں گے، کیا کہا؟ نازل ہوں گے. اور سب جانتے ہیں، عام سے عام مسلمان بھی یہ بات جانتا ہے. یہ بھی بتلا دیا کہ حضرت مہدی آئیں گے، وہ پیدا ہوں گے. اور یہ بھی بتلا دیا سرکار عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے خاندان اور نسل سے ہوں گے، نام تک بتلا دیا. اب نبی کی بات جب سامنے آئی ہوئی ہے تو ہم کو کسی اور کی بات پر کان دھرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ قیامت کے قریب سورج مغرب سے طلوع ہوگا. کدھر سے طلوع ہوگا؟ جب تک مغرب سے طلوع نہ ہو جب تک توبہ قبول ہو جائے گی. لیکن جب مغرب سے طلوع ہو گیا تو اب کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی. سورج طلوع ہوگا اور جہاں زوال ہوتا ہے نا نصف النہار، وہاں تک آئے گا اور آ کر پھر دوبارہ ادھر ہی جا کر غروب ہو جائے گا. یہ بات ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ بالکل مانتے ہیں، یقین ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اس سے پہلے جس نے توبہ کر لی توبہ قبول ہو جائے گی. جس طرح ہمارا اس پر یقین ہے، ایسے ہی ہمارا اس پر بھی یقین ہے حضرت مہدی پیدا ہوں گے. ایسے ہمارا اس پر بھی یقین ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. ایسے ہمارا اس پر بھی یقین ہے کہ دونوں شخصیتیں الگ ہیں کہ نہیں ہے. حضرت مہدی الگ ہے اور عیسیٰ الگ ہیں. اور ایسا ہمارا یقین ہے جو قرآن میں کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد، بولیے والد نہیں ہے. جہاں بھی عیسیٰ کا نام قرآن میں آیا تو عیسیٰ ابن مریم. تو قرآنی یاد ہے، تو یہ تو ہماری ایمانیات ہے. یہ تو وہ چیز دلائل قطعی سے ثابت ہے. اب اگر کوئی آدمی آپ کے محلے میں سے آئے کھڑا ہو کر، بیچارہ کوئی سبزی بیچتا ہوا یا کوئی جھاڑو پوچھے لگاتا ہوا آ کر آگے مسجد میں آ کر اعلان کرنے لگے مکہ مسجد میں کہ میں عیسیٰ علیہ السلام، آپ مان لیں گے؟ بھئی آمیر والے ہیں بیچارے، شہر سے باہر رہتے ہیں، محنت مزدور کش لوگ ہیں، ہو سکتا مان جائے. وہ آ کر کہنے لگے میں امام مہدی ہوں، مان جائیں گے؟ ایک شخص نے چند سال پہلے حرم شریف میں، یہ تو سازشیں ہوتی ہیں ان کی، تو اس نے مائک کا ایسے سسٹم کو چرایا کہ اس مائک کو اس سے جوائنٹ کر لیا اور اس نے نماز کے دوران کھڑا کر کہا انا المہدی انا المہدی. کیا کہا؟ لیکن پولیس والوں نے اتنا در لگایا وہ ہائے ہائے کا انا المہدی بھول گیا. جی بہترین طریقے سے اس کی دھلائی کری، چاہ لیا اس کو پھانسی کے پھندے پر. تو عزیزوں اور دوستو، آپ کے محلے میں آ کر اگر کوئی یہ کہے کہ چندلال جو حلوائی کے برابر میں وہ مہدی ہے، مان لیں گے؟ آپ مان جائیں گے کیا؟ نہیں مانیں گے. تو کوئی اپنے بارے میں آ کر دعویٰ کرے جب بھی نہیں ماننا، کوئی دوسرے کے بارے میں آ کر دعویٰ کرے تب بھی نہیں ماننا. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا، صاف طور پر بتلا دیا. کتنی واضح چیز ہے یہ. پرچہ آگے پاس آ جائے گا. ایک دو چیزیں میں اس میں سنا دیتا ہوں. مثلا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، مہدی کے بارے میں علامات کیا بتلائی کہ حضرت مہدی مدینہ پاک میں پیدا ہوں گے. کہاں پیدا ہوں گے؟ مدینہ پاک میں. اور یہ شکیل کہاں پیدا ہوا ہے؟ دربھنگا میں. اچھا جی. اور وہ کمال اصل میں دیکھو، ہم نے جیسے آج یہاں ہم بیٹھے ہیں، ہماری غلطی کیا ہے؟ ہم اس طرح پہلے سے نہیں بیٹھے. اب جو بیچارہ سالہ لوگ ہیں جس نے مہدی کا نام بھی نہیں سنا، کیا مسلمان ایسے نہیں ہے؟ میں خود ایک ساتھ میں ملاقات ہوئی، اس میں نے پوچھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون جانتا ہے؟ کہ نہیں جانتا. تیرے نام کے ساتھ محمد نام لگتا ہے، معلوم ہے کیوں لگتا ہے؟ پتہ نہیں، سب لگاتے ہیں. تو مسلمانوں میں ایسے ایسے لوگ میں نے معاف فرما، ہم نے محنت کم کی ہے. ہم لوگ حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بہت بڑا عالم نے سوال کیا، مانا جو آدمی گمراہ ہو جاتا ہے پہلی ملاقات میں اور پھر اس کو کتنا ہی سمجھا واپس نہیں آتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا حضرت آپ یہ سوال کیا، آپ ہی جواب دے دیجیے، آپ ہی فرما دیجیے. کہنے لگے کہ باطل کی دعوت پہلے پہنچ گئی اس کے پاس. باطل کی دعوت پہلے، تم نے اپنی بات سنی نہیں، اس کو آپ نے
دیکھا ہوگا بہت سے برتنوں میں کوئی چیز آپ رکھو تو اسی کی بو پیدا ہو جاتی ہے، اب اس کو ختم کرنے میں لگ جاتا ہے، اچھا خاصا نہیں ہوتی. تو جو چیز پہلے جائے گی تو ہم نے بتایا نہیں ان کو. اگر یہ جس کو مجلسیں ہیں ہماری ہمیں سے لگتی رہے، آئندہ لگانے کی آپ انشاءاللہ کوشش کریں گے، ہم ان چیزوں کا ذکر تذکرہ کرتے رہیں گے تو ہمارے گھر بچ جائیں گے. ورنہ میرے عزیز میرے دوستو ہم تو رہیں گے غفلت میں، ہم تو رہیں گے اپنے اس میں. ہمیں تو اہل ہونے پر اتنا فخر ہے الحمدللہ، ہم بھی نیند سوتے ہیں، وہ لمبی نیند سوتے ہیں کہ باطن جو ہے وہ محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، بھاگ توڑ کر رہا ہے، لیکن ہمیں اہل حق ہونے پر فخر بھی ہے، اطمینان بھی ہے، اور اتنا اطمینان ہے کہ غفلت کے حد پہ پہنچ گئے. تو اس لیے وہ مانتے ہیں. حالانکہ یہ احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت مہدی کہاں پیدا ہوں گے؟ مدینہ پاک میں. اور یہ دربھنگہ بہار میں پیدا ہو تو دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ پھر حضرت مہدی خود کو مہدی نہیں کہیں گے، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، وہ کبھی بھی اپنے لیے مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے. یہ خود دعویٰ کرتا پھر رہا ہے کہ میں مہدی ہوں. ان کے بارے میں تو یہ ہے کہ اس دور کے علماء صلحاء وہ کہیں گے آپ حضرت مہدی ہیں، بیعت لو ہم سے، وہ بھاگیں گے، ان سے پیچھے چھڑائیں گے، مدینہ پاک چلے جائیں گے. پھر یہ لوگ علماء صلحاء کی جماعت وہاں جائے گی تو وہاں سے پھر یہ مکہ مکرمہ آ جائیں گے. تو 3 مرتبہ ہوگا. پھر مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان میں وہاں ان سے بیعت لی جائے گی. تو وہاں تو یہ ہوگا کہ علماء اکرام ان سے کہیں گے آپ مہدی ہیں. یہاں یہ ہو رہا ہے کہ علماء اکرام اس سے کہہ رہے ہیں کہ یہ مرتد ہے، کافر ہے. یہ دعویٰ کر رہا ہے خود مہدی ہونے کا. ایسا حضرت مہدی خود اپنے لیے نہیں کریں گے. حضرت مہدی کا ظہور کعبۃ اللہ میں ہوگا. کہاں ہوگا؟ تو بیت اللہ کہاں؟ دربھنگہ میں ہے. بیت اللہ کہاں ہے؟ ساری دنیا جانتی ہے مکہ مکرمہ میں ہے. اور یہ جناب جو ہے کہ اس نے جب پہلی مرتبہ دعویٰ کیا تھا وہ لکشمی نگر میں دہلی میں کیا تھا. اسی طریقے سے حضرت مہدی کا نام ہمارا نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا. کیا نام؟ محمد. ان کا والد کا نام عبداللہ. اس کے خود کا نام جس نے دعویٰ کیا ہے اس جھوٹے کذاب نے، اس کا نام کیا ہے؟ اور باپ کا نام کہیں سے کہیں لو لگتی بات ہی نہیں. جب آپ دیکھیں نا، جب آدمی کے پاس علم ہوتا ہے پھر اس کو یقین ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے. جب علم ہوگا تو کسی کے بہکایا نہیں آئے گا. کتنا ڈفرینس. اگر مثال کے طور پر یہاں جے پور کے لوگ ہیں، بہت سے لوگ نگینے کاروبار کرتے ہوں گے. میں آپ کی گلی میں سے کسی اینٹ کا ٹکڑا اٹھا کر آپ سے کہوں یہ مانک ہے، آپ مان جائیں گے؟ میں لاؤں اٹھاؤں تو مٹی کا ڈلا اور لا کر کہوں کہ جی یہ قبول کیجیے یا اتنے پر خرید لیجیے، یہ پنا ہے، آپ مان جائیں گے؟ کسی اور اٹھا کر لگاؤں بولے صاحب اینٹ ہے. تو ایسے ہی آگے یہ بیچارہ جا رہا ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا، آپ وہاں تشریف فرمائے قاری صاحب، ایک صاحب بہت دور سے چندی گڑھ کے علاقے سے آئے اور ایک بیچارہ چمکتا ہوا سا پتھر لے کر آئے. وہ پھر ہم لوگوں کے جانکار سے ملاقات کہنے لگے کہ آپ لوگ جانتے ہیں یہ پتھر پتہ چل جائے کہ یہ کون سا پتھر ہے. اس کا جو ہے نا وہ تحقیق کرنا چاہتے تھے. جب وہ نگینہ والوں کو دکھ رہا تھا کہیں بھی آپ ڈال دیجیے، کوئی اٹھا دیے عام پتھر ہے. ہر چمکتا ہوا پتھر کوئی نگینہ تھوڑے ہوتا ہے. چمکتا جو نظر آتا ہے سونا نہیں ہوتا. نجا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے، چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا. تو اسی طریقے سے حضرت مہدی سادات گھرانے سے ہوں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہوں گے، آپ کی اولاد میں سے ہوں گے. اور یہ خان پٹھان ہے جو ویسے ہی بیوقوف میں مشہور ہے. اچھا اتنا بڑا بیوقوف ہے تبھی تو ایسا دعویٰ کیا. ایک کیچڑ ایک مرتبہ اس میں گر گیا تھا کسی نیل کر کے گڑھے میں، اور وہ باہر نکلا تو وہ نیلا ہوا، نیلا بن کر نکلا بالکل. چونکہ رات بھر اسی میں رہا تو صبح اس نے بادشاہ ہونے کا دعویٰ کر دیا صرف اس پر کہ میں نیلا ہو گیا تو بادشاہ ہو گیا. جب بعد میں پکڑا گیا تو بڑی پٹائی ہوئی، شیر نے چیر پھاڑ کر کھا لیا اس کو. ایسے یہ بیچارہ بیوقوف اس نے دیکھا کہ چند حوالی موالی میرے ساتھ جمع ہو گئے ہیں، امیر صاحب حضرت صاحب کہنے شروع کر دیا ہے اور جب بن جائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ملفوظات پڑھنے چاہیے، بڑے عجیب عجیب بات. حضرت نے فرمایا کہ لوگ کسی کو حضرت کہنا شروع کر دیں حضرت صاحب حضرت صاحب، چند دن میں اس کو خود کو احساس لگتا ہے حضرت صاحب. یہ کیا بات. پھر فرمایا کہ اگر کسی کو لکھپتی کو کروڑ پتی کو 2-3 مرتبہ کروڑ پتی صاحب کروڑ پتی صاحب کروڑ پتی صاحب، اس سے 10-5 مرتبہ 150 مرتبہ کروڑ پتی کو تو اس کو پھر ایسا نہیں ہوتا کہ میں کروڑ پتی ہوں.
پھر تو غریبی سمجھتا ہے، لیکن یہ عجیب بات ہے حضرت کو تو اپنا کو حضرت سمجھنے لگتا ہے۔ ایسے اس کو کسی نے تو جان حضرت کہا ہوگا، بیچارہ جماعت میں نکل گیا ادھر، تو اب وہ جائے گا اپنا آپ کو پہنچا دیا وہاں۔ در حقیقت ایک بات اور سمجھنے کی ہے، وہ کیا ہے کہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ اکیلا آدمی نہیں ہوتا، اس کے ساتھ پوری ایک طاقت ہوتی ہے۔ آپ نے غلام احمد قادیانی کو نہیں دیکھا، اس کے بارے میں پڑھا سنا کہ بیوقوف تو اتنا کہ ڈھیلے کی جگہ گڑ استعمال کر رہا ہے، گڑ کی جگہ ڈھیلا استعمال کر رہا ہے۔ بیوقوف تو اتنا کہ سیدھا جوتا جو ہے الٹے پیر میں، الٹا جوتا سیدھے پیر میں، جی بیوقوف تو اتنا، لیکن اس کی چال دیکھو، آپ اس کی تحریر دیکھو، اس کی کتابیں دیکھو، کتنا لکھ گیا دفتر کے دفتر۔ در حقیقت اس طرح کے جو فتنے اٹھتے ہیں وہ تنہا نہیں ہوتا کوئی آدمی، اس کے ساتھ پوری جماعت ہوتی ہے، اس کے ساتھ پوری طاقت ہوتی ہے۔ آج بھی اس کے ساتھ پوری ایک طاقت ہے، لیکن سب سے بڑی طاقت کس کی ہے؟ یہ ہمارا امتحان ہے۔ صحابہ کے زمانے میں امتحان ان پر آیا تو مسلمہ اس وقت دجال کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن صحابہ امتحان سے پاس ہو گئے اور اس کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا، اور حضرت وحشی نے اس کو الٹا دلا دیا۔ جس تیر سے حضرت حمزہ کو انہوں نے شہید کیا تھا حالت کفر میں، اس کے کفارے کے لیے زندگی بھر وہ کوشش کرتے رہے، بھاگ دوڑ کرتے رہے، اسی طریقے پر اسی تیر سے مسلمہ کذاب کو لٹایا۔ صحابہ نے برداشت کیا اس کو، کوئی نبوت کا دعویٰ کرے؟ بالکل نہیں۔ یہی تاریخ امت کی ہے۔ آج وہ کر رہا ہے ہمارے درمیان، نوجوانوں کے درمیان، بیچارے کالج کے پڑھے ہوئے، اسکول کے پڑھے ہوئے، جو کبھی علماء کے پاس نہیں بیٹھتے، فقہاء کے پاس نہیں بیٹھتے، ان کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں۔ جی ایک صاحب میرے پاس آئے اور مجھ سے کہنے لگے مجھے ایسے خواب دکھا کہ حضرت مہدی نازل ہو رہے ہیں۔ میں کہ خواب نہیں کہ شیطان تھا۔ اب وہ کہنے لگے مجھے کیا مطلب، میں تو گھبرایا ہوا ہوں، رات سے میں تو خواب سنانے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے کہا کہ تجھے شیطان نظر آیا ہے، حضرت مہدی نظر اس لیے کہ حضرت مہدی نازل ہی نہیں ہوں گے، حضرت مہدی تو پیدا ہوں گے، مدینہ پاک میں پیدا ہوں گے، تو نے کچھ الٹا۔ اب ایسے ہی بیچارہ، حالانکہ وہ پڑھا لکھا ہے، بہت بڑی کمپنی میں کام کرتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیاوی چیزوں سے، کام کاج سے، تجارت سے واقف، لیکن دین اور ایمان کی باتوں کو نہیں سنتے، اس لیے ان موٹی موٹی بات ہونے کے باوجود بھی، اتنی کھلی ہوئی بات ہونے کے باوجود بھی لوگ گمراہی میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے میرا عزیز اور میرا دوستو، بڑی فکر کی ضرورت ہے۔ جو ہم بیٹھتے ہیں نا، کوئی چوپال میں بیٹھا تو باہر بیڑی پینے کے لیے بیٹھے، کچھ پان گٹکے کے لیے بیٹھے گا، سردی آئے گی تو آگ جلا کے بیٹھے، تو ہمارے پاس ایران تران ہو۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر کسی کو 50-100 برس پیچھے جانا ہو تو عشاء کے بعد جو ہماری میجورٹی بیٹھتی ہے نا، ان میں بیٹھ جائے۔ اب سے 100 برس پہلے کیسے زمانہ تھا؟ تو کوئی مسلمان باہر بیٹھے ہوئے ملیں گے آپ کو چائے پیتے ہوئے، وہاں بیٹھ جائے تو بتائیں گے کہ ہمارے باپ دادا کے زمانے میں یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، یہاں تو مٹی کا ڈیلا تھا اور لوگ ایسے کھیلتے تھے، اس طرح کی باتیں کریں گے۔ کوئی ترقی کی اگلے زمانے کوئی بات نہیں کریں گے، کہنے لگے جی ہم اتنے بڑے بڑے تھے تو ننگے گھومتے تھے، واہ بھائی یہ کوئی فخر کی بات ہوتی ہے۔ اس طرح کی بیٹھ کر وہ باتیں کرتے ہیں۔ تو کسی کو 100 اور 50 برس پیچھے جانا ہو تو ہمارے ساتھ بیٹھ جائے۔ اب ان چیزوں کو بدلیں، ایمان کو ختم کرنے کی ماحول، ختم کرنے کی ہوا اور ماحول ہے اس وقت۔ اب ہم بیٹھے ہیں اپنی دکانوں پر، چوپالوں پر، تم یہ باتیں کریں کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، جامع دمشق کی مینار پر نازل ہوں گے، حضرت مہدی پیدا ہوں گے۔ دونوں شخصیت بولیے الگ ہیں، ایک نہیں ہے۔ حضرت مہدی کہاں پیدا ہوں گے؟ مدینہ پاک میں۔ دجال ایک شخص ہے، آئے گا، کسی ملک کا نام دجال نہیں ہے۔ یہ لوگ کیا بولتے ہیں کہ امریکہ اور فرانس دونوں کو مل کر بولتے ہیں کہ دجال۔ بہت کچھ بدل دیا۔ ٹھیک ہے بھائی، آج کے دور میں دجالیت بہت زیادہ گمراہی پھیلی ہوئی ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بتلایا وہ ویسے ہی ہوگا، اس میں کوئی فرق کی بات نہیں ہے۔ اس لیے میرا عزیز میرے دوستوں، دیکھو بات صاحب نے بہت تفصیل سے کہہ دی، میں تو ایک نیکی سمجھ کر شریک ہو گیا۔ یہی حضرات اس کام کو لے کر چل رہے ہیں، آپ حضرات ان سے رابطے میں رہیے۔ یہاں سہیل بھائی ہیں اور دوسرے حضرات ہیں، اپنا رائے مشورہ کرتے رہیے، چوکن رہیے، لوگوں سے ملیے، ملاقات کیجیے، خاص طور پر لیٹریسی یہ جو جی انشاءاللہ سنبھالیں گے۔ ائمہ حضرات سے ادباً درخواست ہے کہ میں کہہ نہیں سکتا، لیکن تھوڑا سا ایک دفعہ کھڑا ہو جائے ملجنت صاحب، ائمہ حضرات ایک دفعہ تعارف ہو جائے گا۔
اپنی جگہ پر رہے ماشاء اللہ بہت بڑی تعداد. میں تو سمجھتا اگر چند آئمہ بھی ہوتے تو کم سے کم 3 پر ایک جماعت ہو جاتی ہے.